يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجمع احادیث ہے اس سے کچھ حدیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1173. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے اعلیٰ درجوں والے اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے افق آسمان میں طلوع ہوتا ہوا تم دیکھتے ہو. بے شک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے ہیں، ان دونوں پہ انعام کیا گیا ہے. ایک اور حدیث ہے 1174. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ مارنے سے بچے. ایک اور حدیث ہے 1175. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تہائی حصہ چلا جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت آسمان سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دعا مانگنے والا. یہ مسلسل آواز آتی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. ایک اور حدیث ہے 1176. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے رہنے کی عادت کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھا کرو، میرے قریب ہو کے صف پوری کیا کرو تاکہ بعد آنے والے تمہارے پیچھے آگے صف مکمل کر لیں. ہمیشہ لوگ پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی پیچھے کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے 1177. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن سواری پہ خطبہ دیا. ایک اور حدیث ہے 1178. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیبر کے دن پالتو گدھے ملے، ہنڈیاں کے گوشت سے ابل رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھوں کا گوشت ہے جو ہم کو ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی ہو یا پالتو، جنگلی یا پالتو؟ ہم نے عرض کی پالتو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیوں کو بہا دو، تو ہم نے بہا دی. ایک اور حدیث ہے 1179. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں گو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے بنی اسرائیل میں ایک جانور کو مسح کیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون سا جانور ہے. آپ نے گو نہ کھانے کا حکم دیا اور نہ منع کیا. ایک اور حدیث ہے 1180. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا ہمارے متعلق، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 1181. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم سے مومنوں کو نکالا جائے گا ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان روک لیا جائے گا. وہ اس جگہ اپنا بدلہ لیں گے جو دنیا میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہاں تک کہ جب پاک و صاف ہو جائیں گے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے ہر کوئی اس مومن کے زیادہ قریب ہوگا جو جتنا دنیا میں اس کے زیادہ قریب رہتا ہوگا. ایک اور حدیث ہے 1182. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پہ عیاش حکمران مسلط کیے جائیں گے، وہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وہ ان کے ظلم پر مدد کرے گا. میں اس سے بری الزما ہوں، وہ مجھ سے بری الزما ہیں. جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کریں اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کریں وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. ایک اور حدیث ہے 1183. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظ حضرت سعد بن ابی
بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ راضی ہوئے. آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے بھیجا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے کیونکہ وہ بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ بے شک یہ سارے تیرے فیصلے پہ راضی ہوئے ہیں. مجھے ان کے متعلق حکم دیا گیا تھا ان سے جنگ کرنے کا اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے, اور ایک مرتبہ فرمایا تو نے فیصلہ بادشاہ حقیقی کے حکم کے مطابق کیا ہے. ایک اور حدیث ہے 1184. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان سنو اس کا جواب وہی دو جو موزن الفاظ کہہ رہا ہے. ایک اور حدیث ہے 1185. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز کو بھول جاؤ تو جب وہ یاد آئے اسے پڑھ لو. ایک اور حدیث ہے 1186. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لبنا اور محاقلہ سے منع کیا. یہ ہے کہ کھجوروں کو کھجوروں کے درخت پر خریدا جائے اور محاقلہ زمین کو کرائے پہ لینا. ایک اور حدیث ہے 1187. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ شریف میں جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا جو ان سے تکلیف محسوس کرے وہ 3 مرتبہ اذان کہے, اگر اس کے بعد تکلیف دے تو اس کو مار دو, یہ شیطان ہے. ایک اور حدیث 1188. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے, قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے, جس طرح تیر نکلا ہوا واپس نہیں آتا اس طرح یہ بھی دین میں واپس نہیں آئیں گے. ان کی نشانی سر منڈا ہوا ہوتا ہے. اور حدیث ہے 1189. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک نماز کے دوران اتار دیے اور ان کو بائیں جانب رکھا. صحابہ کرام نے اپنے نالین اتار دیے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم نے آپ کو نالین اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ ان دونوں میں قذر ہے. جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی نجاست یا تکلیف پوشی ہے تو اس کو صاف کرے, پھر ان دونوں میں نماز پڑھ لے. ایک اور حدیث ہے 1190. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نہیں لوٹے. ہم نے وہاں پہ لہسن اور پیاز پایا. ہم نے اس سے بہت زیادہ کھایا. صحابہ کرام بھوکے تھے. ہم مسجد کی طرف گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث درخت سے جو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. صحابہ کرام نے عرض کی یہ حرام کیا گیا ہے, یہ حرام کیا گیا ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں حلال چیزوں کو حرام نہیں کرتا ہوں لیکن اس درخت کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 1191. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل مدینہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ان کے بچے اور غلام بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور رکھ بھی لو. حضرت جریری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس حدیث میں اس کے علاوہ الداخرو کا لفظ ہو. ایک اور حدیث ہے 1192. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ سفر کرے مگر اپنے باپ یا بیٹے یا شوہر یا محرم کے ساتھ. ایک اور حدیث ہے 1193. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کا مد اور ان کے حصے کا ثواب کو نہ پا سکیں گے. ایک اور حدیث ہے 1194. حضرت ابو سعید یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آمش کو شک ہے فرمایا ہے جب
ग़ज़वा तबूक था तो सहाबा कराम को भूख लगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमको ऊँट नहर करने का हुक्म दें तो हम उनको खा लें और चर्बी बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर लो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने ऐसा किया तो सवारियाँ कम हो जाएंगी। आप ऐसा करें कि इनका बचा हुआ खाना मंगवा लें, फिर इस पे आप बरकत की दुआ करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तरख़्वान मंगवाया, इसको बिछाया गया तो आपने उनका बचा हुआ खाना मंगवाया। एक आदमी एक मुट्ठी चावल लेकर आया, दूसरा एक मुट्ठी खजूर लाया, तीसरा रोटी का टुकड़ा लेकर आया, यहाँ तक कि दस्तरख़्वान पे कुछ अशियाँ जमा हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की, फिर फरमाया अपने बर्तन भर लो। सहाबा कराम अपने बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि लश्कर में कोई बर्तन खाली नहीं रहा कि वो भरा हुआ था। सहाबा कराम ने भी खाया, यहाँ तक कि सैर हो गए, इनका खाना वैसे ही बचा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कोई बंदा भी अल्लाह से मिले बगैर शक किए तो ऐसा नहीं कि इसे जन्नत से रोक लिया जाएगा, दिया जाए। एक और हदीस है 1195, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 से कम वसक में ज़कात नहीं है। एक और हदीस है 1196, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 से कम वसक खजूर और गंदम के दानों में ज़कात नहीं है। एक और हदीस है 1197, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार के लिए ज़कात हलाल नहीं है मगर 3 आदमियों के लिए मालदार होने के बावजूद जायज़ है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए, मुसाफिर के लिए और अल्लाह की राह में निकलने वाले के लिए, या ऐसा आदमी जो इसका पड़ोसी हो, इसको सदका दिया गया हो, वो इसके लिए हदिया हो जाएगा। और हदीस है 1198, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बुराई देखे तो उसको हाथ से रोके, अगर हाथ से ना रोकने की ताकत रखे तो ज़बान से रोके, अगर ज़बान से रोकने की भी ताकत नहीं रखता तो दिल में बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। एक और हदीस है 1199, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम व मूसा अलैहिस्सलाम दोनों का मुकालमा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने दस्ते मुबारक कुदरत से पैदा किया, आप में अपनी रूह फूकी, फरिश्तों को आपको सिजदा करने का हुक्म दिया गया, आपको जन्नत में ठहराया, आपने लोगों को अगवा किया, उनको जन्नत से निकलवाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने साथ गुफ्तगू करने के लिए चुना, आप पे तौरात नाजिल फरमाई, आपने ये क्या किया कि मुझे इस पे मलामत करते हैं जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया था मेरे पैदा होने से पहले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे गालिब आ गए। एक और हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया, मेरा गुमान है कि इसने शराब पी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 40 जूते मारे। एक और हदीस है 1203, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर रात की नमाज है। एक और हदीस है 1204, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हदीस बयान करो, कोई हर्ज नहीं, मेरी हदीस बयान करो, लेकिन मुझ पे झूठ ना बोलो, जिसने जानबूझकर झूठ बोला इसका ठिकाना बेशक जहन्नुम है। बनी इसराइल की रिवायत बयान करो, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और हदीस है 1205, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया सूरह फातिहा पढ़ने और जो आसान लगे इसके साथ पढ़ने का। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होगा। अल्लाह।